الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ جو عبارت ہے وہ یہاں سے ہے کہ وقیل یسعی فیہ العبد معجلا استنادا الی اطلاق روایت ابی بصیر۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اصل مطلب کیا ہے، آپ پیچھے جائیں گے تھوڑا سا تو وہاں پہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ جو یہ تتمہ ہے اس مطلب کا تتمہ ہے فتلزم ذمتہ لو تلف، ٹھیک ہے جی، اور یتبع بہ بعد عقدہ یا یتبع بہ بعد عتقہ، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا تھا کہ جو عبد ہے، مملوک ہے، جو اگر وہ بغیر اجازت کے قرضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، اگر تلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ضامن کون بنے گا؟ اس کا مولا بنے گا یا وہ خود جو عبد مملوک ہے وہ بنے گا؟ اچھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ خود ضامن ہوگا، مولا کی اجازت سے اس نے تھوڑی لیا ہے۔ اچھا، اب بحث کہاں پہ آتی ہے کہ جب وہ خود ضامن ہے تو اگر وہ ادا کرے گا اس کو، تو مملوک تو اپنی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے بلکہ وہ خود بھی کس کا ہے، مولک ہے، تو اپنا مال تو اس کے پاس ہے نہیں۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، تو وہ جو کسب کرے گا وہ بھی کس کے کھاتے میں جائے گا؟ مولا کے کھاتے میں جائے گا، وہ بھی اس کا مالک بھی کون ہے؟ مولا ہے۔ تو لہذا اس کے پاس تو مال آ ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ ضامن کیسے ہوگا؟ تو یہاں پہ شہید اول نے کیا کہا تھا کہ یتبع بہ بعد عقدہ، یعنی اس عبد کی اتباع کی جائے گی اس کی عتق کے بعد، یا دین اس عبد کے تابع ہوگا بعد عتق، اس کے آزاد ہونے کے بعد۔ جب یہ آزاد ہوگا اور خود مختار بنے گا، پھر کمائے گا، پیسہ آئے گا، تو اس وقت وہ کیا ادا کرے گا۔ اور اگر یہ آزاد نہیں ہوتا تو پھر نقصان ہے جی، جس بندے نے اس کو قرضہ دیا تھا وہ پھر بھگتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک نظریہ ہو گیا۔ تو اصل موضوع بحث کیا ہے؟ موضوع بحث یہی ہے کہ بغیر اجازت کے اگر عبد قرضہ لیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے اور وہ تلف ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی ضمانت کب اٹھائے گا؟ آزاد ہونے کے بعد۔ آزاد ہونے سے پہلے کوئی کھاتا نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ کما کے کیا دے سکے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور قول ہے کہ جو شیخ کا ہے، شیخ طوسی کا ہے کتاب نہایہ میں، وہ قول یہ ہے وکیلہ، جس کو کیلہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا کہ یسعی فیہ العبد معجلا، کہ وہ جو غلام ہے وہ اس دین کے بارے میں کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا، کمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور معجلاً کس کے مقابلے میں ہے؟ بعد عتقی کے مقابلے میں ہے۔ وہاں پہ کیا کہا تھا؟ بعد عتقی تھا نا، کہ آزاد ہونے کے بعد جو ہے وہ پیسہ دے گا، کمائے گا۔ لیکن شیخ طوسی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں نہایہ میں کہ یسعی فیہ، وہ اس دین کو ادا کرنے میں کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا، لیکن معجلاً وہ ابھی کوشش کرے گا، یعنی قبل العتق، قبل العتق، جب ابھی آزاد نہیں ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ جو کوشش کرے گا اور وہ کیا کرے گا؟ اپنا قرضہ اتارے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی جب یہ آزاد نہیں ہے، کوشش کرے گا، سعی کرے گا، کمائے گا، تو وہ پیسہ تو اس کا اپنا ہے نہیں، وہ تو مولک ہے، اور ادھر اس نے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے جی، اس نے مولا کی اجازت کے بغیر لیا ہے، جو ہماری بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مولا کیوں ادا کرے بھئی؟ تو پھر شیخ طوسی علیہ رحمہ نے یہ نظریہ کیوں اپنایا جی؟ یہ کیسے، یعنی اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ قرضہ بھی جو ہے وہ اس کے بغیر ہو، مولا کی اجازت کے بغیر، اور یہ بندہ کمائے بھی آزاد ہونے سے پہلے، جب آزاد ہونے سے پہلے کما رہا ہے تو اس کی کمائی اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو ساری کی ساری کس کی ہے؟ مولا کے لیے ہے نا، اس کے کسب کرنا ساری کمائی مولا کے لیے۔ تو پھر جناب علی یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے یہ فتویٰ کس بنیاد پہ دیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ استناداً الی اطلاق روایت ابی بصیر، انہوں نے ابو بصیر کی جو روایت ہے اس میں ایک اطلاق ہے، اس اطلاق سے تمسک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ابو بصیر کی روایت کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو روایت ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ وہ ابو بصیر کہتے ہیں، ابو بصیر المرادی، کہ میں نے امام سے کہا کہ الرجل یأذن لمملوکی فی التجارت فیصیر علیہ دین، کہ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ اجازت دے دی، مولا نے اجازت دے دی اپنے عبد کو کہ وہ تجارت کرے،
تو اس وقت امام نے کہا کہ اگر اس نے اسے اجازت دے رہی ہے پھر وہ جتنے بھی قرضے لے گا تو وہ تو اس کے ذمہ ہے، مولا کے کیا ذمہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور بات امام نے فرمائی، وہ کیا فرمائی کہ ان لم یکن اذن له ان یستدین، اگر جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دی تھی، بغیر اذن کے کیا اس نے قرضے اٹھائے ہیں، تو فلا شیء علی المولا، تو پھر مولا کے ذمہ کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بات تو صحیح ہوگی، لیکن ایک اور جملہ آگے مولا نے کیا فرمایا، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَيَسْتَسْعِي الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ، کہ عبد کیا کرے گا اس دین کے بارے میں کیا کرے گا، کوشش کرے گا. فی ادا دین، یعنی دین کو ادا کرنے کے بارے میں کیا عبد کوشش کرے گا. کوشش کرنے کیا مطلب ہے، کمائے گا، یعنی کمائے گا اور اس کو کیا کرے گا، ادا کرے گا. تو اب یہاں پہ بحث کیا ہے کہ بغیر اجازت کے اس نے کیا قرضہ لیا. اب بغیر اجازت کے قرضہ لیا، چاہے وہ قرضہ اس نے تجارت کے لیے لیا، اپنی ذات کے لیے لیا، یہ مطلق ہے. چاہے تجارت کے لیے ضرورت تھی یا ضرورت نہیں تھی، ساری صورتوں میں شامل ہے. میں تو تجارت کے لیے ہے نا. نہیں وہ بغیر اجازت کے قرضہ لیا. اچھا اب بغیر اجازت قرضہ لیا، اس میں یہ بات نہیں ہے اس جملے کی ان لم یکن اذن لہ. ٹھیک ہے، اگر اس نے اجازت نہیں دی تھی، یہ اجازت نہ دینا مطلق ہے نا، اجازت کہاں پہ نہیں دی تھی. اچھا آگے مطلق یہ ہے کہ اگر اس نے قرضہ لے لیا تو وہ قرضہ کس کے لیے لیا، اس میں کوئی تفصیل امام نے نہیں دی نا. یعنی اجازت نہیں دی قرضہ لینے کی اور اس نے کیا ہے جی دین لے لیا. اب دین کس کے لیے لیا اس نے، یہ روایت میں کیا ہے اس جگہ پہ لفظ میں کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ دین آیا اس نے تجارت کی ضرورت کی خاطر لیا تھا یا بغیر ضرورت کے لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تفصیل نہیں ہے. تو شیخ طوسی الرحمٰن نے اسی اطلاق سے تمسک کیا. ان کا یہ دیکھیں اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر بغیر اجازت کے وہ قرضہ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے گا، کوشش کرے گا، کمائے گا. اس میں یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی کہ آزاد ہونے کے بعد دے گا. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ مطلق ہے فتویٰ، اور ان کے نظریہ کیا ہوگا، شہید اول کے مخالف ہو جائے گا. شہید اول کیا کہتے ہیں، آزاد ہونے کے بعد، یہ کہتے ہیں آزاد ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن شہید ثانی کیا کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ روایت کیا ہے، مطلق نہیں ہے. یسعا جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی کسی غلام بھی کرے گا، یعنی یسعا فی ید کے، ہاں وہ اپنی غلامی جو ہاں ہے وہ ادھر جا رہی ہے. کدھر، یسا نہیں، یہ فی ہے کہ دین کے بارے میں جا رہی ہے. اچھا یسا فی دین، اچھا دین ادا کرنے بارے میں. اور معجلن سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عید کے اندر، یعنی قبل العید کے. اچھا معجل، معجل کیا مطلب قبل جو العید. ہوتا ہے حمزہ والا، ہاں وہ تو مدت دار ہوتا ہے نا بعد میں، اچھا لیکن یہ اس کو نہیں بیان کر رہا معجل اور معجل کو. یہ فقط معجل یعنی کس کے مقابلے میں ہے، عید کے مقابلے میں ہے. کیونکہ اصل بحث یہ ہو رہی ہے نا کہ قبل العید کے ہے. ٹھیک ہے، قبل العید کیا ہو جائے گا، معجل ہو جائے گا. بعد العید کیا ہو جائے گا، معجل ہو جائے گا، یوں کہتے ہیں. اچھا اصل بحث کے اوپر آ جائیں جی. اب یہ شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی روایت جو ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس میں جو کہا گیا ہے نا کہ اگر بغیر اجازت کے وہ قرضے لیتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرے گا، بغیر اجازت کے اگر وہ دین لیتا ہے تو کوشش کرے گا. تو حملت علی الاستدانۃ للتجارہ، ہم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ جو بغیر اجازت اس نے قرضہ لیا ہے نا، یہ تجارت کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے ایک بحث ابھی مسئلہ گزرا ہے پیچھے، وہاں پہ کیا کہا تھا کہ تجارت کے لیے بغیر اجازت کے قرضہ لے سکتا ہے وہ کب، جب ضرورت ہو مال کے نقل اور حفظ کی. تجارت میں تو اس نے اجازت دی ہوئی ہے نا کہ تم تجارت کرو. اب تجارت میں کو ضرورت پڑ گئی قرضہ کی، مال کو کیا نقل کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، اور ادھر سے وہ اجازت ہے نہیں. تو شہید ثانی نے کیا فرمایا تھا کہ ضرورت کی خاطر کیا لے سکتا ہے تجارت کے لیے. اور اس کو انہوں نے کیا تعبیر کیا تھا کہ یہ معزون نطقاً نہیں ہے بلکہ معزون شرعاً ہے. ٹھیک ہے، جو مالک ہے اس نے بول کے اجازت نہیں دی، لیکن شرعی طور پہ کیا اس چیز کی اجازت موجود ہے. ٹھیک ہے، تو شہید ثانی کیا فرماتے ہیں، اسی بات کے اوپر عمل کریں کہ ٹھیک ہے اس نے اجازت نہیں تھی، نطقاً اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس نے جو قرضہ لیا ہے وہ کس کے لیے لیا ہے، مالک کے لیے لیا اور تجارت کی خاطر لیا ہے. جب تجارت کے لیے خاطر لیا ہے تو اب اس کا جو کمانا ہے، کوشش کرنا، وہ بھی کس کے لیے، مولا کے لیے ہے. ٹھیک، قرضہ بھی مولا کا ہو گیا، کمانا بھی مولا کے لیے ہو گیا، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے اس میں. تو لہٰذا یہ جو روایت ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے. ہماری بحث کیا ہے کہ اس نے جناب علی بغیر اجازت کے لے لیا، اور بغیر اجازت کی تشریح کیا کی تھی. ٹھیک ہے، آگے لو تعدل معزونہ نطقاً او شرعاً. شہید ثانی کے پیچھے عبارت آپ کو پچھلے صفحے کی عبارت یاد ہونی چاہیے کہ بغیر اجازت کے مطلب کیا تھی کہ نطقاً اور شرعاً، یعنی شرعی طور پہ بھی نہ ہو. شرعی سے کیا مراد ہے، یعنی جو تجارت کے لیے ضرورت کی خاطر لیا جاتا ہے اس کے لیے تو اجازت ہوتی ہے، یعنی وہ بھی نہ ہو.
اس سے بھی کیا تجاوز کر جائے، یعنی یا تو ضرورت سے زیادہ لے لے یا تجارت کے لیے نہ لے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا محل بحث ہے نا. تو لہٰذا روایت جو ہے وہ ہماری محل بحث سے کیا ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے. روایت کو آپ کس کے اوپر عمل کریں کہ اس نے تجارت کے لیے لیا، اور تجارت کے لیے لینا اس کے لیے کیا تھا، شرعی طور پہ معذون تھا، اگرچہ جو ہے وہ مالک کی طرف سے نطقاً کیا معذون نہیں تھا. اچھا ہاں وہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الکسب للمولا، کہ کسب کس کے لیے ہوتا ہے؟ مولا کے لیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. جو عبد ہے وہ کسب عبد کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. عبد جو بھی کسب کرتا ہے وہ کس کے لیے جاتا ہے؟ مولا کے لیے ہوتا ہے. اچھا آگے، فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ فِعْلُهُ، فعلُهُ یعنی فعل العبد، عبد کا جو فعل ہے، عبد کا یہ جو فعل ہے اگر مولا کے لیے لازم نہ ہو، ٹھیک ہے. کون سا فعل؟ استدانہ والا، ٹھیک ہے. اس فعل سے ہم کیا مراد لیں گے؟ عبد کے فعل کے استدانہ والا. اگر یہ استدانہ والا فعل مولا کے لیے لازم نہ ہو، یعنی مولا کے لیے نہ ہو، تو لا يدفع من مالہ، تو اس دین کو مولا کے مال سے ادا ہی نہیں کیا جائے گا. تو لہذا ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی جب کسب مولا کے لیے ہوتی ہے اور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ کسب کر کے دے، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جو عبد کا فعل دین تھا نا، فعل استدانہ تھا، وہ بھی کس کے لیے تھا؟ مولا کے لیے لازم تھا، ٹھیک ہے. تو یہ لأن کس بات کی دلیل ہے؟ حملت کی کیا دلیل ہے، ٹھیک ہے. یہ عبارت ٹیکنیکل ہے، یہ پیپر میں کیا پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ابو بصیر کی روایت میں جو بغیر اجازت کے استدانہ ہے وہ کون سا ہے؟ تجارت والا ہے. اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ کسب کس کے لیے ہوتا ہے؟ مولا کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ استدانہ بھی کس کے لیے ہوگا؟ مولا کے لیے ہوگا. اگر وہ استدانہ مولا کے لیے ہو ہی نہیں تو پھر کسب مولا کا ہے تو وہ مولا کے مال سے تو اپنے قرض نہیں ادا کر سکتا نا، ٹھیک ہے. یہ تو واضح سی بات ہے، یہ تو قواعد کلیہ کی مخالفت ہو جائے گی. لہٰذا اگر اس روایت کو دیگر قواعد کلیہ جو قطعی ہیں، یعنی سنت قطعی جیسے ہے، اس سے ٹکراؤ سے بچانا ہے تو یہ آپ کو کہنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. تو یہ انہوں نے کیا ہے، ایک روایت کی کیا ہے تعویل کر دی کہ اطلاق کیا اس میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس اطلاق کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے. اطلاق کیا ہے؟ استدانہ تجارت کے لیے ہو یا بغیر تجارت کے لیے ہو، چاہے تجارت کے لیے اگر ہے تو وہ ضرورت کے تحت ہو یا بغیر ضرورت کے تحت ہو، یہ سب کو کیا شامل ہے. یعنی جو محل نزاع ہمارا ہے کہ لو تعدى المأذون نطقا وشرعا، اس کو بھی کیا شامل ہے؟ اطلاق، یہ والی بات ہے، ٹھیک ہے. والاقوى، اقوى کیا ہے کہ ان استدانته لضرورت التجارت، کہ یہ جو ضرورت تجارت کے لیے اس کا جو قرضہ لینا ہے نا عابد کا، انما یلزم مما فی یدہ، اس کو جو ہے وہ لازم قرار دیا جاتا ہے اس مال سے کہ مما فی یدہ، جو عابد کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے کہ تجارت کے لیے جو اس نے قرضہ لیا ہے اس کو آپ کہاں سے ادا کریں؟ مما فی یدہ، جو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہیں گے آپ کے ہاتھ میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ کیا ادا کرو. فإن قصر، اگر وہ پیسہ کیا ہو جائے؟ تھوڑا ہو جائے، یعنی ما فی یدہ، اگر ما فی یدہ کیا ہو جائے؟ تھوڑا ہو جائے، قرضہ زیادہ ہے، تو استسعى فی الباقی، تو باقی پیسہ کمانے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. ولا یلزم المولا، یا ولا یلزم المولا، ہاں، اور مولا کے لیے لازم نہیں ہے کہاں سے ادا کرنا؟ من غیر ما فی یدہ، اس کے غیر سے، کہ ما فی یدہ کہ جو عبد کے ہاتھ میں ہے، عبد کے جو ہاتھ میں ہے اس کے غیر سے جو ہے وہ ادا کرنا مولا کے اوپر لازم نہیں ہے. عبد اپنے ہاتھ سے ادا کرے گا، اور جو اس کے ہاتھ میں نہیں بچا ہوا وہ مولا کے کھاتے پہ نہیں آئے گا، بلکہ مولا کیا کہے گا کہ تم اس کے لیے کیا کرو؟ کوشش کرو. وعلیہ تحمل الروایہ، اور اسی کے اوپر کیا روایت کا آپ حمل کریں گے، غیر معذون فی میں اس نے استسعاء کیا، غیر معذون فی میں اس نے تصرف کیا، اس وجہ سے یعنی یہ اصل میں کہتے ہیں کہ جب اوپر والی جو تعبیر تھی نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھی کسب مولا کے لیے ہوتا ہے، جب کسب مولا کے لیے ہے تو استدانہ مولا کے لیے ہوگا، لہٰذا جو ہے وہ یہ مولا کے لیے کیا کمائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے بھی کمائے گا کیوں، ٹھیک ہے. وہ اگر مولا کے لیے کسب ہے تو مولا اپنی جیب سے کیوں نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کے لیے جو اپنے ہاتھ میں جو چیزیں موجود ہیں اس سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. لا یلزم مولا من غیر ما فی یدہ، اچھا ما فی یدہ کی میرے اگر خود اپنے مولا کی طرف پلٹائیں پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی مولا کے لیے لازم نہیں ہے کہ من غیر کہ وہ اس کے غیر سے ادا کرے،
نہیں بلکہ غیر کی بات آ گئی نا. ہاں غیر من غیر ما فی یدی یعنی جو عابد کے ہاتھ میں ہے اس کے غیر سے ادا کرے یعنی اپنے ہاتھ سے. تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اگر آپ یہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی روایت کو آپ نے عمل کیا کہ اس سے دانہ اس نے مولا کے لیے لیا تھا, جب مولا کے لیے لیا تھا تو مولا اپنے پیسے سے ادا کرے نا. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے نہیں, روایت یہ کہہ رہی ہے کہ مولا کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے ادا کرے. ٹھیک ہے, بلکہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ مولا کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ عابد کے پیسے کو چھوڑ کے اپنے پیسے سے ادا کرے, بلکہ عابد کے پیسے سے وہ ادا کرے گا جو موجود ہوگا, اور جو موجود نہیں ہوگا تو وہ عابد کو کہے گا کہ وہ تم کوشش کرو کماؤ اور کیا ہے اس کے لیے ادا ہوگا. تو یہ کیا روایت بتا رہی ہے وعلیہ ہے, اور اسی نظریہ کے اوپر کیا ہے روایت کو کیا کیا جائے گا, حمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو عبارت ہے نا, یہ جو مقطع ہے سب یہ ٹیکنیکل ہے, یہ پیپر میں اگلا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اچھا آگے جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہے, آگے ایک ایسی مسئلہ ہے. یعنی وکیل یسعی سے لے کر یہاں تک. ہاں ٹھیک ہے. ولو اخذ المولا مقترضه المملوک بغیر اذنہ. ٹھیک ہے جی, اب صورتحال یہ ہے کہ اگر مولا نے وہ مال لے لیا, کون سا مال کہ جس کو مملوک نے اس کی اجازت کے بغیر کیا لیا تھا, او ما فی حکمی, یا جو اس کی اذن کے حکم میں تھا. اذن کے حکم میں کیا چیز تھی؟ حکم اذن المولا, ہاں ہے بغیر اذن کے, لیکن وہ اذن کا حکم ہے. اذن کا حکم کیا ہے؟ قرضہ لینا جائز ہوتا ہے نا. اذن کے ساتھ متفق علیہ مسئلہ ہے. اذن کے ساتھ ایک آپ کیا کہتے ہیں کہ اذن کے ساتھ لیا ہے, یا ایک ایسی چیز کے ساتھ لیا ہے کہ جو اذن کے حکم میں ہے؟ ہاں تجارت کے لیے. ٹھیک ہے, معافی حکمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے تجارت کے لیے لیا ہے اور ضرورت کی خاطر لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بغیر اذن کے ہے لیکن پھر بھی لینا جائز ہے کیونکہ وہ معذون شرعن ہے. ٹھیک ہے, تجارت کے لیے اگر لیتا ہے عبد قرضہ, وہ بھی اس لیے تاکہ ضرورت ہے بعض ہے کہ نقل مکانی کے لیے کسی پھر سے, اس میں تو یہ متفق یہ نا کہ اس معاملے میں جو دائن ہے وہ رجوع کرے گا آقا کی طرف ہے. نہیں ابھی بحث یہ ہے کہ اس کے لیے قرضہ لینا جائز ہے نا, یہ والا. ہاں جائز ہے. تو ابھی ہم بحث کیا کر رہے ہیں کہ اس نے ایک ایسا قرضہ اٹھایا ہے کہ جو جائز ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ جائز دو صورتوں میں نہیں ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے, اور دوسری صورت کیا ہے کہ اجازت نہیں بھی ہے اور ادھر سے کیا ہے وہ تجارت کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ دونوں صورتیں نہ ہوں, بغیر اذن ہی بغیر اذن کے نہ ہو, یا جو ہے وہ آپ کیا کہیں کہ جو حکم اذن میں چیز ہے یعنی تجارت والی جو شرعی طور پہ معذون ہے اس کے بھی اس کے وہ بھی نہ ہو, اس کے بغیر ہو. یعنی سیدھے سیدھے کیا ہے اس نے حرام کام کیا نا ایک طرح سے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جائز ہی نہیں تھا کام کرنا. ادھر سے جو مولا ہے, مولا کو پتہ ہے کہ بھی اس نے حرام کام کیا ہے, یہ پیسہ جو اس نے قرضے کے طور پہ لیا اس کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ واپس کرنا پڑے گا. لیکن مولا بھی کیا 2 نمبر نکلا. اب یوں کہ اس نے بھی کیا کیا جی, وہ پیسہ خود ہی لے لیا. انہوں نے کہا اچھا تم لے آئے ہو نا فلاں سے دے دو مجھے. ٹھیک, انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. اب بحث کیا ہے کہ یہ پیسہ عابد کا تو نہیں بنا نا, نہ عابد کا تو ہوتے ہی نہیں ہے. اصل کس کا ہونا تھا؟ مولا کا ہونا تھا. مولا کی طرف سے اجازت تھی نہیں, تو لہٰذا یہ پیسہ مولا کی بھی نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ اسی دائن کا ہے جس نے دیا ہے. لیکن قبضہ میں کس نے کر لیا ہے؟ مولا نے کر لیا. اب جو بیچارہ دائن ہے اس کو تو اپنا پیسہ واپس چاہیے نا. ٹھیک ہے, وہ کس سے واپس لے گا؟ ہاں, وہ مولا کے پاس پڑا ہے, مولا سے بھی لے سکتا ہے. اگر وہ مولا سے نہیں لینا چاہتا تو وہ کہ میں نے جس کو دیا میں اس سے لوں گا. ٹھیک ہے, وہ دونوں سے کیا مطالبہ کر سکتے ہیں نا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تخیر المقرض, جو قرض دینے والا ہے اس سے اختیار ہے کہ بین رجوع ہی, کہ وہ مقرض رجوع کرے علی المولا, مولا کے اوپر رجوع کرے, سیدھا مولا کے پاس آ جائے. کیوں؟ لترتب یدی علی مالی, کیونکہ اس کا ہاتھ کس کے اوپر پڑ گیا ہے؟ مال مقرض کے اوپر پڑ گیا نا. ٹھیک ہے, مال مقرض کے اوپر. یہی مسئلہ چوری میں آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری والی کوئی چیز خریدی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چور بجائے اس کے کہ دکاندار سے رجوع کرے, یہ چور نہیں اصل مالک. ہاں علیکم السلام. مالک جو ہے وہ چور کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کس سے رجوع کرے گا؟ آپ سے رجوع کرے گا. میری چیز مجھے دے. ٹھیک ہے, وہ کہے گا میری چیز مجھے دے دو. تو یہ کہے گا نہیں, جس نے چوری کیا تو مجھ سے جا کے پوچھو. یہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعاقب ید. تعاقب ید منہاج میں بھی استعمال نے استعمال کیا ہے کہ جتنے ہاتھ بھی غصبی مال کے اوپر پڑتے جائیں گے نا, ہر ہاتھ وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. اس ہاتھ سے وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ طلب کر سکتا ہے. تو مولا نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا کہ میں دوسرے کے مال کے اوپر. ٹھیک ہے, جب مولا نے 2 نمبر کیا تو اب اس سے کیا ہے؟ مطالبہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو مولا کے اوپر رجوع کیوں کرے گا؟ بھئی مولا نے تھوڑی قرضہ لیا ہے,
ٹھیک ہے، آپ کہیں گے مولا کا قرض لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ لترتب یدی الی مالی، کیونکہ مولا کا ہاتھ کس کے اوپر آ گیا ہے؟ اس کے مال کے اوپر. تو یہاں پہ قاعدہ کیا جاری ہوگا کہ جس کا ہاتھ بھی کہ مال غیر کے اوپر ہو وہ ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، من کان ید الی مال غیر فہذا ید ضامن لہ. ٹھیک ہے جی، ید مولا مال کے اوپر آیا ہے، اور ما فساد القرض، قرض بھی کیا تھا؟ فاسد تھا. قرض فاسد کیا مطلب کہ وہ اس کا مال تھا ہی نہیں اپنا. ٹھیک ہے، اور وبینہ اتباع العبد، اور دوسرا اختیار اس کے پاس کیا ہے کہ وہ عبد کی طرف بھی کیا رجوع کرے، عبد کے تابع ہو جائے. اب عبد کے تابع ہوگا، عبد کہے گا بھی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کما بھی نہیں سکتا، کماؤں گا تو وہ سارا کس کا ہوگا؟ مولا کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر عبد کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح کی بعد العتق والیسار، کہ جب وہ آزاد ہوگا اور اس کے پاس آسانی ہوگی تو پھر جا کے اس سے لے گا. لأنہ کالغاصب ایضا، کیونکہ یہ عبد بھی کیا ہے؟ غاصب کی طرح. اگرچہ اس نے چوری نہیں کیا، قرض ہی لیا ہے نا، لیکن چونکہ یہ غاصب کی طرح کیوں ہے؟ کیونکہ بغیر اذن کے ہے نا، بغیر اذن کے. اچھا جی، ثم ان رجع علی المولا قبل ان یعتق المملوک، اگر وہ مولا کے اوپر کیا ہے؟ رجوع کرتا ہے قبل ان یعتق المملوک، قبل اس کے کہ مولا نے مملوک کو آزاد کیا ہو، تو لم یرجع المولا علیہ، تو پھر مولا جو ہے وہ مملوک کے اوپر رجوع نہیں کرے گا. تعاقب ایدی کا قانون کیا چلتا ہے ہمارے پاس کہ اگر جو ہے وہ چوری والا مال خریدا تھا کسی بندے نے، اور وہ جو مالک ہے اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے واپس کرو، اب اس کا تو نقصان ہو گیا، یہ پھر پچھلے ہاتھ کے اوپر کیا رجوع کرے گا؟ اس سے کہے گا کہ بھئی آپ نے مال مجھے چوری والا دیا، وہ تو مجھے مالک کو دینا ہے، لہذا تم کیا ہے اس کی ضمانت مجھے دو، جو پیسہ میں نے تمہیں دیا وہ واپس کرو. ٹھیک ہے، وہ اس کو پیسہ واپس کرے گا. اب اس نے جو ہے وہ جس سے خریدا تھا وہ اس کے اوپر کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا، یہاں تک کہ معاملہ کس تک پہنچے گا؟ اصل چور تک پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ بحث ہے کہ جو مولا ہے، مولا کے جو ہاتھ میں پیسہ ہے اس نے جو لے لیا وہ تو واپس کر دے گا، تو کیا مولا دوبارہ عبد کے اوپر رجوع کرے گا؟ نہیں کرے گا، بھی پیسہ اس کے پاس تھا تو دے دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر اس نے آزاد نہیں کیا تو مولا کیا اس کے اوپر رجوع نہیں کر سکتا. لأنہ لا یثبت لہ للمولا، کیونکہ مولا کے لیے ثابت نہیں ہے فی ذمت عبدہ، اس کے غلام کے ذمہ میں کوئی مال کیا ثابت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُهُ کیا مطلب؟ بعد العتق. ٹھیک ہے، اگر کیا ہے اس نے مولا کے اوپر رجوع کیا بعد العتق، یعنی ان رجع علی المولا بعد العتق، اور وکان عند اخذہ للمال عالما، وکان المولا، اور مولا کیا ہے؟ عند اخذ للمال، مال کو لیتے وقت کیا تھا؟ عالم تھا، پتہ تھا اسے. کس بات کا پتہ تھا؟ کہ بأنہ قرض، کہ یہ تو قرض ہے، یعنی 2 نمبری اس کی اپنی تھی نا. ٹھیک ہے، اسے پتہ تھا کہ یہ جو میرے عبد کے بعد پیسہ آیا یہ کما کے نہیں لایا تاکہ وہ میرا ہو، یہ قرض اس نے لیا ہے. تو فلا رجوع لہ للمملوک ایضا، تو یہاں پر بھی جو مالک ہے وہ عبد کے اوپر رجوع نہیں کر سکتا. ابھی تم نے مجھے دھوکہ دیا، پیسے میں نے لے کے خوشی دعوت اڑا لی، ٹھیک ہے، اب تو پیسہ مجھے دینا پڑ گیا، لہٰذا تم مجھے واپس کرو، دوبارہ کما کے دو، یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے جی، لتفریط کیا مطلب؟ لتفریط المولا، کیونکہ مولا کی اپنی 2 نمبری ہے نا، اپنی تفریط ہے اس کی. ٹھیک ہے، اچھا. وَإِنْ كَانَ قَدْ غَرَّهُ، اور اگر ان کان العبد قد غرہ، اگر عبد نے کیا ہے مولا کو کیا کیا ہو؟ دھوکہ دیا ہو، یعنی بأن المال لہ، یعنی دھوکہ یوں دیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مال اس کا اپنا ہے، اس نے خود کمایا ہے. یعنی بین المال لہ وہ یہ کہ مال اس کا اپنا ہے، یعنی اپنا کیا مطلب؟ یعنی آپ کی ہے، میں نے کسب کیا. ٹھیک ہے، میں نے کسب کیا. تو پھر کیا ہے؟ اتجہ رجوع علیہ، تو پھر مولا کا رجوع کیا ہے اس عبد کے اوپر کیا بنے گا؟ کیوں؟ لمکان الغرور، کس کی وجہ سے؟ دھوکے کی وجہ سے. وین رجع المقرض علی العبد، اب اگلا آپشن کیا؟ اگر مقرض کیا عبد کے اوپر رجوع کرتا ہے وہ بھی کیا بعد عید کی وجہ سے آ رہی. ٹھیک ہے، تو فلح الرجوع علی المولا، تو عبد کیا ہے پھر مولا کے جا کہے گا کہ بھی آپ نے پیسہ لے لیا تھا، آپ مجھے کیا واپس کریں. کیوں؟ لاستقرار التلف فی یدی، کیونکہ تلف کس کے ہاتھ میں ہوا ہے؟ مولا کے ہاتھ میں ہوا ہے. فلح کیا ہوتا ہے؟ فللعبد. اچھا، فللعبد. عبد کے پاس وہ بندہ آیا نا، اس نے پیسہ لے لیا نا آزادی کے بعد، عبد سے کس نے لے لیا تھا؟ مولا نے لے لیا تھا نا. ٹھیک ہے، مولا کو پتہ بھی تھا یہ قرض کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے، اب عبد کہے گا مولا کو بھئی وہ پیسہ لے گیا ہے تو آپ مجھے کیا واپس کرو، میرا تو نقصان ہو گیا نا. تو وہ
آگے کی طرف ٹھیک ہے رجوع کرے گا بھائی کو ہاں، لیکن کب وہ مولا سے رجوع نہیں کر سکتا؟ اگر آپ نے مولا کو دھوکہ دیا ہو نا، پھر اسے واپس نہیں لے سکتا، پھر تو خود ہی نپٹے گا. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی فالو رجوع علی المولا کیوں لے استقرار طلب فی یدی، طلب کس کے ہاتھ میں؟ پیسے کس نے خرچ کیا ہے؟ فی ید المولا، مولا کے ہاتھ میں کیا طلب ہوا ہے؟ الا یکونا، مگر یہ کہ قد غر المولا، اس نے مولا کو دھوکہ دیا ہو تو فلا رجوع له لیے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ مولا کے اوپر رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. اچھا جی، یہاں تک کیا ہے ہماری بات کتاب الدین میں کیا ہوتی ہے؟ مکمل ہوتی ہے. آگے کتاب الرہن ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر کل سے شروع کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.